نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ، پیر حاجی جسے حاجی علی کی درگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اجمیر شریف بندہ نواز خواجہ غریب، ہمارے شہر کی درگاہوں میں یوسفین بابا، بابا شرف الدین پہاڑی شریف، یہ چند وہ بزرگان دین، اولیاء دین، اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنی جان کو صرف اور صرف اسلام کو پھیلانے، اسلام کو باقی رکھنے میں صرف کر دی۔ کسی کو دیکھو پہاڑ کی اونچائی پر نظر آتا ہے، ممبئی میں دیکھیے ایک جزیرہ نما مقام پر حاجی علی بخاری علیہ الرحمہ نظر آتے ہیں۔ کسی بزرگ کو دیکھیے بالکل اندر غار میں نظر آتے ہیں، یوسفین بابا کو دیکھیے۔ یہ وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا پورا حصہ اس امت کو حقیقی امت محمدیہ بنانے میں صرف کر دی، اور اپنی زندگیوں کو ان بزرگان دین نے ایسے سانچے میں ڈھالا تھا، اخلاق و کردار کے ایسے لباس کو پہنا تھا کہ لوگ دیکھ کر ان کی کشش اور ان کی جاذبیت پر قربان ہو کر ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اسلام کا لباس پہن لیتے تھے۔ یہ وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے ایک کونا پکڑا اور اللہ سے ایک ایسی لگاؤ لگائی، ایک ایسا تار باندھا کہ پروردگار عالم نے اپنے علمی نور کو ان بزرگان دین کے قلوب میں اتارا، اور وہ نور ان کے ارد گرد اتنا پھیلا کہ انسان اپنے ملکوں کو چھوڑ کر ان کے دروں کے بھکاری بن کر بیٹھ جاتے تھے۔ آج دیکھیے ہندوستانی لیول پر دیکھیے، دوسری ریاستوں کے لیول پر دیکھیے، مہاراشٹر ہو، کرناٹک ہو، تمل ناڈو ہو، تلنگانہ ہو، آندھرا ہو، جہاں جہاں پر درگاہیں ہیں ان درگاہوں میں آرام فرما اولیاء اللہ کے دوست ہیں، ان کی اپنی زندگی کی ہونے والی کرامات اور ان کی زندگیوں میں ہونے والی تعلیمات اور ان تعلیمات کی روشنی میں ان کے دروں پر آ کر ہونے والے لوگ مسلمان، اس کا دائرہ اتنا بڑا کہ وہ بزرگان دین تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آج بھی ان دروں کے بھکاری بڑے سے بڑا امیر بھی بنا ہوا ہے اور غریب سے غریب شخص بھی بنا ہوا ہے۔ ان کی محبت اللہ سے تھی، ان کی لگاؤ اللہ سے تھی، انہوں نے اللہ کے دین، اللہ کے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگی عوام الناس میں صرف کر دی، اور عوام الناس کی محبت کا یہ عالم ہوا کہ وہ اس دنیا سے چل گزرے ہیں، لیکن ان کی نسلوں میں ان اولیاء دین کی محبت آج بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گی۔ قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے بزرگان دین کو، ان اولیاء کرام کو اپنا دوست کہا ہے۔ اولیاء اللہ، یہ بزرگان دین اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ ان کی صفت اللہ نے بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ راسخ ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا کچا پکا ایمان نہیں ہوتا، اوپر سے ایمان والے نظر آتے ہیں، اندر سے کورے اور کفر والے منافق ہوتے ہیں، نہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون،
یہ پکے مومن ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء کی پہچان ہے۔ اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں دنیا میں کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، یہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ اگر ان کا کوئی دنیا میں نقصان ہوتا ہے، کوئی رنج مصیبت تکلیف پہنچتی ہے، ولا هم يحزنون، یہ غمگین بھی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوگا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، میرے ساتھ کوئی مصیبت کا، تکلیف کا، بیماری کا مسئلہ پیش آئے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ آمنت باللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوں، رضیت باللہ ربا۔ یہ اولیاء کرام کی پہچان ہوتی ہے، یہ اولیاء کرام کی صفات ہوتی ہے، انہی صفات پر یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور یہی سبق، یہی درس وہ اپنے سامنے موجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو بتاتے، سکھاتے اور سمجھاتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کے متعلق خلاصہ تھا، مختصر تذکرہ تھا۔ ہندوستانی لیول پر ہو یا ہماری ریاست شہر حیدرآباد کا مسئلہ ہو، جتنی درگاہیں موجود ہیں، جتنے آستانے موجود ہیں، ان تمام آستانوں کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان آستانوں میں، ان درگاہوں میں یقیناً اللہ والے موجود ہیں، اللہ کے دوست موجود ہیں، اللہ کے دین کو اور رسول اللہ کے اسلام کو پھیلانے میں انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، خود کو اور اپنی خودی کو اس کام میں لگا دیا، یہاں تک لگایا کہ ان کی روحیں ان کی جسم سے نکل گئی، اسی کام پر انہوں نے خود کو اور خودی کو قربان کر دیا۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان آستانوں میں، ان درگاہوں میں یقیناً اللہ والے تھے، اللہ پر قربان ہونے والے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے والے تھے۔ ہم ان بزرگان دین کو یقیناً ان کی جوتیوں کو ہم اپنے سر پر رکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، خواہ وہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ ہو، خواہ وہ یوسفین بابا ہو، خواہ وہ بابا شرف الدین ہو، خواہ وہ اجمیر شریف کے بزرگ ہو، خواہ وہ بندے نواز ہو، خواجہ غریب النواز ہو، ہم تمام کی جوتیوں کو اپنے سر پر رکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ حقیقی درجے میں اللہ والے تھے، اللہ پر قربان ہونے والے تھے۔ اس ہندوستان میں جو اسلام کی بقا کا ذریعہ بنے یہ بزرگان دین تھے، اسلام کو پھیلانے والے، بڑھانے والے، آگے تک لے جانے والے، لوگوں کے قلوب سے، ان کی روحوں سے کفر کو نکال کر اللہ کے دین کو، رسول اللہ کی تعلیمات کو ڈالنے والے یہی وہ بزرگان دین تھے، اور انہی کی بدولت ہمارے اس ملک ہندوستان میں اسلام کا چراغ جلا ہے اور اسلام کی روشنی پھیلی ہے۔ ہم یقیناً فخر کرتے ہیں کہ ہم ایسے ملک میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پر ان بزرگان دین کے ذریعے اسلام پھیلا ہے۔